آج ویو 360 میں امریکہ آنے والے افغان مہاجرین کا پہلا گھر کیسا ہوگا؟ امریکہ آنے والے ہر خاندان کے ہر فرد کو وفاقی حکومت کی جانب سے $1100 دیے جاتے ہیں۔ طالبان کی آمد نہ پاکستان کا پہلے کوئی کردار تھا نہ اب ہے۔ سابق پاکستانی وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی کی وائس آف امریکہ سے گفتگو۔ اس بار تو بالکل ہی کوئی نہیں، ہم نے تو وہاں فینس لگا دیے، بار لگا دیے۔ اور بہاولپور کا صادق گڑھ محل جو خاندانی رنجشوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ فیملی لٹیگیشن کی وجہ سے گورنمنٹ نے کہا کہ اچھا ویل ٹیک اٹ اوور انٹل دا کورٹس ڈیسائڈ یہ کس کی چیز ہے۔ افغانستان میں قدم رکھنے کے 20 سال بعد امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ اب ختم ہوئی۔ ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارہ زمان۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ 30 اگست 2021 کو یعنی تقریباً 20 سال بعد افغانستان سے امریکہ کا آخری فوجی دستہ بھی نکل گیا۔ کابل ایئرپورٹ سے امریکہ کی آخری فوجی پرواز کل رات روانہ ہوئی، انخلاء کی ڈیڈ لائن کے ساتھ ہی۔ جہاز پر چڑھنے والے آخری امریکی فوجی میجر جنرل کرس ڈوناہیو تھے، جن کی یہ تصویر اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہے۔ امریکی انخلاء مکمل ہونے کے بعد طالبان نے ہوائی فائرنگ کر کے جشن منایا اور طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان بلا شبہ ایک آزاد ملک ہے، امریکہ کو شکست ہوئی اور ہم دنیا کے ساتھ اچھے روابط رکھنا چاہتے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول اب طالبان کے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہوائی اڈے سے بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کا ہجوم بھی ختم ہو چکا ہے۔ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے اختتام کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹیلی ویژن پر ایک خطاب کیا اور اس میں کہا کہ اگرچہ افغانستان سے امریکہ کا فوجی مشن ختم ہو گیا ہے، اس ملک سے امریکہ کا تعلق اب ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ Now, US military flights have ended. افغانستان سے ہماری فوجی پروازیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے فوجی وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب افغانستان سے ہمارے تعلق کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ وہ باب ہے جس میں ہم اپنی سفارتکاری سے لیڈ کریں گے۔ فوجی مشن ختم ہو گیا ہے، ایک نیا سفارتی مشن شروع ہوا ہے۔ انخلاء کے آخری ایام میں اگرچہ 1.25 لاکھ کے قریب افراد کو بیرون ملک منتقل کیا گیا، لیکن خون ریزی سے بچا نہیں جا سکا۔ داعش خراسان کے حملے میں 170 کے قریب افغان شہری اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ داعش خراسان کو نشانہ بنانے کی غرض سے کیے گئے ایک امریکی ڈرون حملے میں 9 افغان شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جس کی تحقیقات یہاں جاری ہیں۔ امریکی انخلاء پہ افغانستان میں تو جشن منایا جا رہا ہے، امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ارم عباسی۔ ارم، انخلاء کے اس لمحے کو امریکہ میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل سارہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ طالبان نے کل جشن منایا، ہوائی فائرنگ کی گئی تاکہ 20 سال بعد جو امریکہ اور بین الاقوامی افواج کا انخلاء ہے اس کا جشن منانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیشتر افغان شہری اب بھی اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں، بے یقینی، غیر یقینی کی کیفیت میں شامل ہے، بالخصوص خواتین اور اقلیتی گروہ۔ جب امریکہ کی آپ نے بات کی تو امریکہ میں سیاسی مخالفین اور بعض اتحادیوں کی جانب سے صدر بائیڈن پر اب بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک غیر منظم طریقے سے انخلاء کا عمل جو ہے اسے مکمل کیا گیا ہے، جبکہ صدر بائیڈن نے پیر کی رات یعنی گزشتہ روز ایک اپنے بیان میں پھر اپنے فیصلے کا دفاع کیا اور کہا کہ اگست 31 کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ان کے سارے جو امریکہ میں جوائنٹ چیفز ہیں اور افغانستان میں جو کمانڈر موجود تھے ان کی متفقہ رائے سے کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی ایک صحیح فیصلہ تھا افغانستان سے فوجوں کے انخلاء کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو امریکن جنرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی نے بھی جب اعلان کیا انخلاء کا تو ان کا ساتھ ساتھ یہ کہنا تھا کہ یہ ایک امریکی فوجی تاریخ کا سب سے بڑا انخلاء ہے جسے بخوبی طریقے سے انجام دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے فوجیوں اور اتحادی فوجوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن کا آج ایک خطاب قوم سے متوقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے افغانستان کے ساتھ جو اب تعلقات ہونے ہیں اس کی ایک آؤٹ لائن پیش کی، تو امریکہ کس طرح سے اب انگیج کرے گا جبکہ اب امریکی سفارت خانہ وہاں پہ موجود نہیں ہے؟ جی سارہ، بالکل انہوں نے کل اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ امریکی سفارتی مشن جو ہے وہ اب قطر سے کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت کابل میں امریکہ کا کوئی سفارتی مشن موجود نہیں ہے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو باقی رہ جانے والے افغانستان میں ابھی بھی جو شہری پھنسے ہوئے ہیں جن کو خطرہ لاحق ہے ان کو امریکہ نکالے گا اور وہ اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری کرے گا، اور اس کے لیے سفارتی مشن جو ہے وہ قطر میں جو ہے اس کا قیام کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کو اس بارے میں فارملی نوٹیفائی
کیا جائے گا، مطلع کیا جائے گا کہ قطر سے اور باقی دیگر ملکوں سے بیٹھ کر افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جا سکے، ان کو دستاویزات مہیا کیے جا سکیں تاکہ وہ اپنے نئے گھر موسٹ پرابلی امریکہ میں آ سکیں۔ اور رائٹر عباسی، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ ان دنوں ہزاروں افغان شہری امریکہ آ رہے ہیں اسپیشل امیگرنٹ ویزا پروگرام کے تحت، اور انہیں مختلف امریکی شہروں میں بسایا جا رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ندا سمیر کے ساتھ، جو دکھا رہی ہیں کہ جرسی سٹی کی ایک مقامی تنظیم ان افغان خاندانوں کی میزبانی کرنے کے لیے کیا انتظامات کر رہی ہے۔ امریکہ میں SIVs یعنی اسپیشل امیگرنٹ ویزاز پر افغان شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ایک وقفہ بھی لیا گیا تاکہ پہلے افغانستان سے امریکی شہریوں کا انخلا ممکن بنایا جا سکے، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان شہری جو کہ SIV ویزاز پر یہاں پر پہنچ رہے ہیں، مختلف اسٹیٹس میں ویلکم کیا جا رہا ہے، مختلف اسٹیٹس میں ان کو ری سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس وقت نیو جرسی کے شہر جرسی سٹی میں موجود ہوں۔ یہاں پر بھی انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی جانب سے کچھ گراس روٹس لیول پر کام کرنے والے ادارے تیاریاں کر رہے ہیں کہ جب یہاں پر افغان شہری پہنچیں گے اپنے خاندانوں کے ساتھ تو انہیں کس طرح یہاں پر رہنے کی سہولتیں میسر کی جائیں گی اور دوسری فیسلٹیز دی جائیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ویلکم ہوم جرسی سٹی ایک گراس روٹ لیول کا ادارہ ہے جو کہ اس وقت انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہاں پر جو افغان ریفیوجیز آ رہے ہیں یا SIVs آ رہے ہیں، ان کو یہاں پر ان کی ری سیٹلمنٹ کے پروسیس میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ایک اپارٹمنٹ میرے پیچھے ہے، آئیے میں آپ کو یہ اپارٹمنٹ دکھاتی ہوں، یہاں پر کیا سہولتیں موجود ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ یہ فلی اکوپڈ کچن آپ دیکھ سکتے ہیں، سنک ہے، چولہا ہے، اوون ہے، مائکرو ویو اوون ہے، ٹوسٹر اوون ہے، گرائنڈر ہے، کافی مشین ہے، ٹی میکر ہے اور ریفریجریٹر بھی ہے۔ میں نے بات کی تھی ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایلن مینتھا سے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں صرف افغان خاندانوں کو ری سیٹل نہیں کیا جائے گا، روزانہ کی بنیاد پر ان کی گروسریز کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ بلا شبہ ہم IRC کو مہاجرین بالخصوص اسپیشل امیگرنٹ ویزا پر آنے والوں کی آبادکاری میں مدد دینے کی توقع کر رہے ہیں۔ یہ ایک لیونگ روم آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ڈائننگ ٹیبل رکھ کر اسے ڈائننگ ایریا بنایا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹی وی بھی رکھا گیا ہے۔ کسی بھی خاندان کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں، یہ ساری تیاریاں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ مکان مقامی چرچ کی ملکیت ہے اور یہ SIVs کے مستقل گھر نہیں ہوں گے، کچھ عرصے میں ان کے مستقل گھر ڈھونڈنے میں بھی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان تمام سہولتوں کے لیے فنڈ نجی طور پر مہیا کیے گئے ہیں۔ امریکہ آنے والے ہر خاندان کے ہر فرد کو وفاقی حکومت کی جانب سے $1100 دیے جاتے ہیں۔ جب آپ کو گھر کی لیز بھرنی ہو یا چند ماہ کا کرایہ دینا ہو تو یہ پیسے بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ تب ان خاندانوں کی دوبارہ آبادکاری میں شامل ایجنسیز ہنگامی فنڈز استعمال کرتی ہیں، لیکن یہی موقع ہے جب ہمارے جیسی کمیونٹی تنظیمیں آگے بڑھتی ہیں اور امریکہ میں خیر سگالی بہت ہے۔ یہ آپ نے نچلی منزل دیکھی جہاں پر کچن ہے، لیونگ روم ہے، باتھ رومز ہیں۔ اوپری منزل پہ جائیں تو اب ہم بیڈ روم کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ کمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بیڈ فریمز رکھے ہیں، میٹریسز ہمیں بتایا گیا ہے کہ آ چکے ہیں مگر ابھی بستر بنائے نہیں گئے ہیں۔ اور یہ ماسٹر بیڈ روم ہے، یہاں الماری، چیسٹ آف ڈرارز، بچوں کا بستر، بک شیلف وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں بھی ابھی بستر میٹریسز کے منتظر ہے۔ یہ مکان ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک بڑا خاندان یا 2 چھوٹے خاندان آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی ندى سمیر جو دکھا رہی تھی کہ امریکہ میں جو افغان مہاجرین آ رہے ہیں ان کا کیسے استقبال کیا جائے گا، انہیں کیا سہولتیں دی جائیں گی۔ لیکن افغانستان سے بیرون ملک جن افراد کو منتقل کیا گیا ہے ان کی مدد کے لیے پاکستان نے بھی ٹرانزٹ یعنی عارضی قیام کی سہولت مہیا کی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اس کے لیے ہم بات کریں گے اسلام آباد میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندہ عاصم رانا سے۔ تو عاصم، سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ کتنے لوگ آئے، کتنے کی توقع تھی اور پھر ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے؟ سارا، جیسے کہ افغانستان سے لوگوں کے انخلا کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، جو وہاں پر حکام کی طرف سے پاکستان کو بتایا گیا تھا، وہ سب سے پہلے 40,000 کے قریب افراد کا جو تھا وہ بندوبست کرنے کا کہا گیا، جس کے بعد نہ صرف اسلام آباد بلکہ فیصل آباد، ملتان، لاہور، کراچی تک جو تھا وہاں پر مختلف ہوٹلز جو تھے وہ خالی کروا لیے گئے تھے، کچھ یونیورسٹیز کے ہاسٹلز بھی خالی کروا لیے گئے تھے، لیکن بعد میں اس پروگرام کو تبدیل کیا گیا اور کہا گیا کہ تقریباً 3,000 کے قریب افراد جو ہیں وہ پاکستان پہنچیں گے، اور ان میں سے اب تک جو وزارت داخلہ کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 2,200 کے قریب افراد جو ہیں وہ
हवाई तैयारों के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जबकि 1627 अफराद जो हैं वो तोखम बॉर्डर के जरिए ज़मीनी रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। इस वक्त ये ज़्यादातर अफराद जो हैं वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ होटल्स में इनका क़याम है, जहाँ पर इनको सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पर रखा जा रहा है और इनको पाकिस्तान आमद के ऊपर यहाँ पर इनको ट्रांजिट वीज़ा जो है वो 21 दिन का वीज़ा जो है वो वहाँ जारी किया गया है, जिसके बाद जैसे जैसे इनके प्रोसेस कंप्लीट होते जाएंगे इसके बाद ये मुख्तलिफ मुल्कों को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, उनसे अभी आपकी गुफ्तगू हुई है हमारे प्रोग्राम से कुछ ही देर पहले, क्या कहना है उनका ख़ास तौर पे पनाह गज़ीनों के हवाले से? क्योंकि UNHCR और दीगर जो मुख्तलिफ ममालिक भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें भी हैं वो जो जोर दे रही हैं कि अफ़गानिस्तान के हमसाया मुल्क पनाह गज़ीनों के लिए अपने दरवाजे खोलें। सारा बिल्कुल इस हवाले से हमारी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से आज जो है तफसीली बात हुई। जो इनका कहना था कि अब तक की जो मौजूदा सूरत हाल है, अब तक एक भी अफगान शहरी मुहाजिर के तौर पर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं जानते कि हालात किस तरफ इख्तियार करते हैं, क्या रुख इख्तियार करते हैं, उसी के मुताबिक हम फैसला करेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि मुहाजिरीन के लिए कोई रास्ता नहीं खोला जाएगा। एक और जो अहम सवाल था वो वहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से था, क्योंकि अफगान तालिबान ने भी जो है पाकिस्तान से कहा गया कि बाढ़ हटाई जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये किसी कीमत पर बाढ़ नहीं हटाई जाएगी। जो फ्री मूवमेंट है उसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो मेडिकल के जो जिनको ज़रूरत हो, जिनको तिब्बी इमदाद लेनी हो या कुछ स्टूडेंट्स हो, हम उनको वीज़ा जारी कर सकते हैं, लेकिन बगैर वीज़ा के कोई भी अफगान शहरी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं होगा। ऐसा कहना था वज़ीर दाखिला शेख रशीद का, जिन्होंने आज उनसे तफसीली बात की है। ऑलराइट, आसिम राना इस्लामाबाद से हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आसिम इन तफसीलात के लिए। और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका का खुसूसी इंटरव्यू कुछ ही देर में हमारे सोशल मीडिया और हमारे वेब प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होगा, तो आप urduvoa.com के पेज पर लॉग इन कर सकते हैं। और अगर वेबसाइट तक आपको रसाई ना मिले तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आइए। facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए मुस्तकिल अपडेट किया जाता है, और जहाँ पे आज आप अमेरिका की अफ़गान जंग के अख्ताम के बाद जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर पैदा हो रही है और ख़त्ते में जो सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है उसके बारे में माहिरीन की राय और उनके तजिए भी पढ़ सकेंगे। सो लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद पाकिस्तान के किरदार पर बहस अब भी हो रही है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली कहते हैं कि तालिबान की पेशकदमी के पीछे न पहले पाकिस्तान का कोई हाथ था और ना ही अब है। सरदार आसिफ 1996 में उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे जब तालिबान ने पहली बार काबुल का कंट्रोल हासिल किया था। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर उनकी क्या राय है, आइए देखते हैं नवीद नसीम की इस रिपोर्ट में। इस बार तो बिल्कुल ही कोई नहीं, हमने तो वहाँ एक फेंस लगा दी, बाड़ लगा दी, हर चीज़ जो है वो मॉनिटर हो सकती है, और कोई दुनिया में कुछ सबूत कहीं आवाज़ें उठी हैं दुनिया में, मगर बग़ैर किसी सबूत के। उस वक्त तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उन्हें ना जाने कहाँ से किसी ने मशवरा दिया, उन्होंने तस्लीम कर लिया। इस बार फ़र्क ये है, इमरान खान एक मुख्तलिफ इंसान है, वो बहुत बड़े स्ट्रगल के साथ 20 साल के स्ट्रगल के बाद आए, और जो हम इस वक्त कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। 96 में सूरत हाल ये थी कि अफ़गानिस्तान में खाने जंगी हो रही थी और मुख्तलिफ ग्रोह थे, मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान के इलाकों पे वो काबिज़ थे, और जैसे हेरात है तो वहाँ हाजी इस्माइल ख़ान थे, वो भी वहाँ के अमीर कहलाते थे। इस तरह जनरल दोस्तम थे, वो शबरगान मज़ार शरीफ के वो वहाँ के अमीर थे। अफरा तफरी सिर्फ थी जनूबी अफ़गानिस्तान में जहाँ कोई क्लियर लीडरशिप नहीं थी, और वहाँ कंधार में सबसे ज़्यादा ख़राबी वहाँ थी।
تو اس وقت ایک خانہ جنگی کی صورتحال تھی. ہر روز پاکستان میں 6 سے 8 بم بلاسٹ ہوا کرتے تھے اور ہر روز پاکستان میں 70-80 پاکستانی شہید ہوا کرتے تھے. پاکستان کو ایک فائدہ ہوا کہ جب طالبان نے، کیونکہ وہ یہاں کوئٹہ وغیرہ سے گئے ہوئے تھے، تو وہ پاکستان کے ساتھ ایک دوستانہ جذبہ رکھتے تھے، تو انہوں نے وہ سب کارروائی بند کر دی. افغانستان کا اگر ڈیموگرافک جغرافیہ آپ دیکھیں تو ہندو کش جو پہاڑ ہے، سلسلہ ہے، اس کے شمال کی جو اکثریت لوگوں کی ہے وہ پختون نہیں ہے، وہ تاجک ہیں اور ترک قومیت کے لوگ ہیں. اور اگر طالبان نے ان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات بنا لیے اور ان کو پاور شیئرنگ میں ساتھ لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حزب وحدت ہے جو کہ اہل تشیع جماعت ہے ہزارہ جات کی، اور وہ بھی مائنورٹیز انہوں نے اس حکومت میں شامل کر لیے، پھر تو ان کی حکومت بہترین ایک حکومت ہوگی. مگر صرف پاور شیئرنگ سے کام نہیں چلے گا، اتھارٹی شیئرنگ کرنی پڑے گی. اگر تو طالبان بغیر کسی اور کو ساتھ ملا کے کوئی مخلوط حکومت نہیں بناتے، وہ خود ہی حکومت بناتے، تو پھر ان کے لیے مشکلات ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہم اپنے آپ کو طالبان کے دوست سمجھتے ہیں. ہم پھر بھی کوشش کریں گے ان کو قائل کرنے کی. اگر قائل وہ نہیں بھی ہوتے، پھر ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ مشاورت کریں گے، جس میں سب سے پہلے اولین ہمیں چائنا کے ساتھ کرنی ہوگی، ایران کے ساتھ کرنی ہوگی. اور اگر چائنا نے کر لیا تو پھر روس بھی کرے گا، ہم بھی کریں گے، ایران بھی کرے گا. پھر وہ افغانستان کی آئسولیشن نہیں ہوگی، بلکہ 2 P5 ممبرز سیکورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں، ان میں سے 2 اگر کر جائیں تو پھر تو ہمیں کرنا چاہیے. امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. کے حکمران سن لے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے. اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر. امریکہ پر 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کو اب 20 سال مکمل ہو رہے ہیں. تو کل سے ہم ویو 360 میں آپ کے لیے اسی حوالے سے خصوصی رپورٹس کے ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم یہی جائزہ لیں گے کہ اس دہشت گرد حملے اور اس کے بعد شروع ہونے والی 20 سال طویل جنگ نے امریکہ، پاکستان اور افغانستان میں لوگوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کس طرح سے متاثر کیا. تو کل اس سلسلے کی پہلی رپورٹ میں آپ دیکھ سکیں گے کہ امریکہ میں تعلیم کے نظام کو ان 20 سال کی جو سرگرمیاں تھیں انہوں نے کیسے متاثر کیا. اس وقت دیکھتے ہیں اس رپورٹ کی ایک چھوٹی سی جھلک. ابتدائی برسوں میں اس واقعے پر بات کرنا بہت دشوار تھا. کورسز کی نوعیت بھی بدل گئی. اسلام اینڈ مڈل ایسٹ، اسلام اینڈ پالیٹکس پہ زیادہ توجہ ہونے لگی. سو 9/11 کے سانحے نے امریکہ میں تعلیم کو کس طرح سے متاثر کیا، اس پہ رپورٹ کل شام ویو 360 میں اور پھر اگلے کئی روز تک خصوصی رپورٹس کا اسی حوالے سے سلسلہ جاری رہے گا. اور آج ویو 360 کے آخر میں چلتے ہیں صادق گڑھ محل. پنجاب کے علاقے احمد پور شرقیہ میں واقع صادق گڑھ محل سابق ریاست بہاولپور کی ایک نشانی ہے، جو اب بھی نواب خاندان کی ملکیت ہے. لیکن یہ محل بیک وقت اپنی گزشتہ شان و شوکت اور موجودہ زبوں حالی کی کہانی سناتا ہے. چلتے ہیں سمن خان کے ساتھ. پنجاب کی تحصیل احمد پور شرقیہ میں قائم یہ تاریخی صادق گڑھ محل
سابق ریاست بہاولپور کے نواب خاندان کی نشانی ہے۔ 50 برس قبل تک شان و شوکت کی مثال یہ محل اب صرف خاندانی رنجشوں اور تباہی کی داستان سناتا ہے۔ یہ تو نواب بہاول خان کے دور کی بنی ہوئی ہے، مائیں گریٹ گرینڈ فادر ان کے دور کی بنی ہوئی ہے۔ یہ پہلے سنگل سٹوری پیلس تھا، پھر سعد محمد خان مائیں گرینڈ فادر انہوں نے اس کو پھر ڈبل سٹوری کیا۔ بڑی 4 دیواری جو آپ دیکھتے ہیں یہ 65 ایکرز کے اوپر ہے۔ دربار ہال بیسیکلی اس کا جو فرنیچر تھا سارا کرسٹل تھا، یہ لکڑی کا سامان تھا ہی نہیں۔ کرسیاں، میزیں، سٹولز، سائڈ ٹیبلز، ایون دا تھرون واز آل کرسٹل۔ شینڈلیئرز 6 ٹن کے 7 ٹن کے شینڈلیئرز، ہیوج۔ 100 افراد کی گنجائش والا ڈائننگ ہال، ترکی ہال اور شاہی مسجد اس محل کی پہچان تھے، مگر خاندانی جائیداد کی تقسیم کے تنازع پر ہونے والی عدالتی کارروائی میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ کمپلیکس ہے ایک قسم کا، جس میں مین بلڈنگ سادہ گڑھ پیلس ہے، گھر بھی ہے اور پھر حرم سرا بھی ہے۔ دس واز اے سیلف کنٹینڈ یونٹ۔ ہماری اپنی بجلی ہوتی تھی، ہم نے وابڈا سے کنیکشن 1969 میں لیا ہے۔ پورا قصبہ ڈیرہ نواب کو ادھر سے ہی بجلی جاتی تھی۔ نواب سعد محمد خان کی اولاد میں سے ان کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹیاں تھیں۔ 10 بیٹے تو تمام فوت ہو گئے، بیٹیوں میں سے ابھی صرف 3 زندہ ہیں۔ فیملی لیٹیگیشن کی وجہ سے گورنمنٹ نے کہا کہ اچھا ویل ٹیک اٹ اوور انٹل دا کورٹس ڈیسائڈ یہ کس کی چیز ہے۔ اس وقت تک یہ ان کی تحویل میں رہا۔ رننگ پیلسز ایک دم سے سیل ہو گئے، پھر 69 سے 2006 تک سیل رہے، اس کے درمیان کوئی مینٹیننس نہیں ہوئی۔ پولیس 2 باہر بیٹھی ہوتی تھی، پر اندر سے تو چور اندر سے پاسوں سے گزر کے گھس گھسا کے ساری چیزیں نکالنے لگ گئے، اور سارے ڈیمیج اس دور میں ہوا۔ چوریاں اس دور میں ٹکا کے ہوئیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا جب انہوں نے اس کا سارے کا انتقال مشترکے میں ڈالا، پھر گورنمنٹ وڈرا کر گئی، آرمی بھی ریموو ہو گئی، مگر اس وقت اندر کچھ نہیں بچا تھا۔ جب کورٹ کیس آیا، فائنانسز بند ہو گئے، زمینیں تقسیم نہ ہوئیں، جو پہلے ان کے پاس تھیں اسی پہ وہ گزارا کرتے رہ گئے، مگر آفٹر آل یہ تھے تو شہزادے اور شہزادیاں، تو ان کے خرچے تو کوئی عام آدمی والے تو تھے نہیں، تو ان کو اپنے آپ کو اس حساب سے مینٹین کرنے کے لیے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچنے شروع کی۔ اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ جب تک یہ تقسیم نہیں ہوگی ان کی اپنی جائیدادیں کم ہو گئیں، اسی وجہ سے ان کو اپنا فائنینشیل کرائسس ہو گیا۔ جو بندہ ابھی اپنی ہی فائنینشیل کرائسس میں گزر رہا ہو یا فیملی ٹوٹل، وہ پھر اتنے بڑے بڑے محلوں کو سنبھالنے ان کے لیے تو پھر مسئلہ ہے۔ یہ تو ابھی میں نے جب اس کو تھوڑا بہت ٹیک اوور کر کے اس کا تھوڑا سا نقشہ نکالا، یہ ہماری اپنی نہیں، یہ ریاست کی پہچان ہے۔ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کے افسوس کرتے ہیں، کین یو امیجن واٹ گوز اپون اس؟ اگر ہم یہ گورنمنٹ کو دے دیں یا آرمی کو دے دیں تو پھر ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ تو آئی فیل کہ اور فیملی آلسو فیلز کہ یار ایک ایسٹ جو ہمارا ہے وہ ہمارے فیملی میں ہی رہے، اور اس ہوئی کو ہم ہی بنا کے اس کو سیٹ کریں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، ڈیرہ نواب صاحب۔ یہ تھی سادہ گڑھ محل کی کہانی۔ یہاں پہ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے اختتام کے بعد کیسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور انخلا کے بھی جو اہم مناظر ہیں وہ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ملیں گے۔ بہت سی دلچسپ اور اہم ویڈیوز ہم آپ کے لیے پوسٹ کر رہے ہیں اور مستقل اپڈیٹس بھی لے کے آ رہے ہیں۔ لاگ آن کیجیے facebook.com/VO اردو کے پیج پہ، جہاں سے آپ ہمارا کانٹینٹ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ویو 360 میں آپ کن موضوعات پہ رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اسی فیس بک پیج کے ذریعے آپ ہم تک اپنی رائے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔